نبی کی ازواج میں سے جو سب سے پہلے ام المومنین بننے کا جس کو شرف نصیب ہوا، ان کا وصال ہے آج کے دن۔ ان کا تذکرہ کرنے کے لیے میں نے یہ عنوان چھیڑا، مقصد کسی ملنگ ٹھلنگ پر کوئی بات کرنا مقصد نہیں، مقصد صرف ہے کہ وہ خاتون جس کو اس کائنات کے اندر سب سے پہلے ام المومنین بننے کا شرف نصیب ہوا، اس کا نام ہے حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ۔ آپ کا نام خدیجہ اپنی بے مثال عفت اور پاک دامنی کے باعث عہد جاہلیت کے اندر ہی آپ کا لقب تھا طاہرہ۔ طاہرہ کے لقب سے مشہور تھیں، والد کا نام خویلد، والدہ کا اسم مبارک خدیجہ کی والدہ کا اسم پاک کیا تھا؟ پہلی باری دا چھڑیں تو توجہ کو نہیں کرنی، اور روک گیا ہوں سارے نہیں توجہ ہے۔ خدیجہ کی والدہ کا نام فاطمہ، وہی نام جو بیٹی کا نام فاطمہ۔ حضرت خدیجہ اتنا خوبصورت کردار، زمانہ جاہلیت کے اندر جب عرب کے اندر عام انسان بھی جانوروں کی زندگی بسر کر رہا تھا، اتنے خوبصورت کردار نبھایا۔ اس زمانے میں بھی اس عورت کو طاہرہ کے نام سے یاد کیا جاتا تھا۔ والدہ کا اسم مبارک فاطمہ بنت زائدہ، سلسلہ نسب خدیجہ بنت خویلد بن اسد بن عبدالعزیٰ بن کسی، کسی پر آ کر حضرت خدیجہ کا سلسلہ نسب میرے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے نسب سے مل جاتا ہے۔ والد خویلد کوئی عام بندہ نہیں تھا، اپنے قبیلے میں ممتاز حیثیت کے حامل، مکہ کے امیر ترین لوگوں میں ان کا شمار ہوتا تھا۔ خویلد کا فوراً ہی تھوڑے عرصے میں ہی انتقال ہو گیا۔ حضرت خدیجہ کا پہلا نکاح ابو حالہ بن زرارہ تمیمی سے ہوا۔ ان سے دو لڑکے پیدا ہوئے، جن میں سے ایک کا نام ہند تھا، دوسرے کا نام حارث تھا۔ ابو حالہ بن زرارہ تمیمی کا بھی جلد ہی انتقال ہو گیا، یعنی شوہر کا بھی۔ پھر حضرت خدیجہ کا نکاح ہوا ایک اور بندے سے، اس کا نام تھا عتیق بن عائز، مخزومی خاندان تھا، مخزومی۔ ان سے ایک لڑکی پیدا ہوئی، اس لڑکی کا نام بھی ہند تھا۔ اسی مناسبت سے حضرت خدیجہ کی ایک کنیت بھی ہے، آپ کو ام ہند کہا جاتا ہے۔ کئی کتابوں میں یہ بھی کنیت آئی ہے حضرت خدیجہ کی کہ آپ کو ام ہند کے نام سے بھی آپ پکاری جاتی ہیں۔ اور یہ حضرت خدیجہ کے جو بیٹے ہند ہیں، یہ اولین اسلام لانے والے لوگوں میں شامل تھے۔ آپ اسلام کے لیے لڑی جانے والی جنگوں میں حصہ لیتے رہے، اور یہ ہند مولا کائنات مولا علی المرتضیٰ کے ساتھ جنگ جمل میں شریک ہوئے، جنگ جمل میں مولا علی کے ساتھ، اور جنگ جمل میں مولا علی کے گروہ میں انہوں نے شہادت پائی۔ بیٹے کس کے تھے؟ خدیجہ کے پہلے خامن سے۔ میں اس لیے یہ ڈیٹیل دے رہا ہوں، ایک گروہ کہتا ہے کہ خدیجہ کی پہلے شادی کوئی نہیں ہوئی، پہلی شادی حضور سے ہوئی۔ حضرت خدیجہ کی حضور سے پہلے جو دو خامن تھے ان سے اولاد، اور ایک بیٹے کا نام ہند، اور وہ ابتدائی اسلام لانے والوں میں شامل، اور وہ ہند مولا کائنات مولا علی کے ساتھ جنگ میں شامل ہوا اور جنگ میں شہید بھی ہوئے۔ پھر باپ بھی فوت ہو گیا، خامن بھی فوت ہو گیا، لیکن آپ کا شہرہ بڑا تھا پورے عرب میں، مشہور تاجرہ تھی، بڑی دولت مند تھی۔ لوگوں نے، بڑے بڑے خاندانوں کے سرداروں نے پھر نکاح کا پیغام بھیجا، لیکن آپ نے کسی کو قبول نہیں کیا۔ حضرت ابن اسحاق رحمۃ اللہ تعالی علیہ روایت کرتے ہیں کہ حضرت خدیجہ کا شمار
مکہ مکرمہ کی معزز ترین اور مالدار خواتین میں ہوتا تھا، اور حضرت خدیجہ اپنا تجارتی مال مکہ سے باہر بھیجا کرتی تھی۔ جتنا مال تجارت سارے قافلے کا ہوتا اس کے برابر مال حضرت خدیجہ کا ہوتا۔ قافلے جاتے تھے بڑے بڑے، سینکڑوں ہزاروں کی تعداد میں وہاں ان قافلوں میں لوگ شامل ہوتے تھے۔ اکٹھے قافلے اس لیے چلتے تھے کہ ڈاکو پڑتے تھے راستے میں، لوٹ لیا جاتا تھا مال کو، تو زیادہ تر جو ہے نا قافلوں کی صورت میں لوگ چلتے تھے۔ جب قافلہ چلنا ہوتا تھا تو لوگ اس قافلے میں شامل ہو جاتے تھے جب سفر کرنا ہوتا تھا۔ تو جتنا ایک مثلا وہ جو قافلہ ہوتا تھا تجارتی قافلہ، اس کا نام ہوتا تھا تجارتی قافلہ۔ تجارتی قافلہ میں اگر سینکڑوں لوگ ہیں اپنی اپنی تجارت کا مال لے کر جا رہے ہیں، تو پورے قافلے کا مال اکٹھا کرنے سے جتنا مال پورے قافلے کا ہوتا تھا اس سے ڈبل مال حضرت خدیجہ کا ہوتا تھا۔ اور آپ جو ہے وہ پھر آپ نے نوکر رکھے ہوئے تھے تنخواہ پر، تنخواہ پہ نوکر ہوتے تھے، ان کو تنخواہ دی جاتی تھی۔ اور ایک روایت میں آتا ہے کہ تنخواہ نہیں تھی، منافع میں حصہ دیا کرتی تھی، کسی کو تیسرا حصہ، کسی کو چوتھائی، کسی کا نصف، یہ حصہ ہوتا تھا۔ اور نقصان کی صورت میں وہ حضرت خدیجہ نقصان خود بھرتی تھی، نقصان ان کا ہوتا تھا۔ منافع میں جو نوکر بھیجتی تھیں ان نوکروں کو چوتھائی ان کے حساب سے، کام کے حساب سے، کسی کو چوتھائی، کسی کو تہائی، کسی کو نصف حصہ دیا جاتا تھا۔ تو حضرت خدیجہ نے سنا شعرا مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ بڑے دیانتدار ہیں، قریش خاندان کی شاخ ہے، بنی ہاشم کا نوجوان ہے، بڑا امانت اور دیانت میں بڑا نام ہے۔ انہوں نے پیغام بھیجا کہ میں ایک قافلہ بھیجنا چاہتی ہوں شام، تو آپ کو میں اس قافلے کا نگران بنا کے بھیجنا چاہتی ہوں۔ آپ گئے، آپ نے فرمایا مزاربت ہوگی، نوکر میں نہیں بنوں گا۔ اس وقت آپ نے ابھی نبوت کا اعلان نہیں کیا تھا۔ آپ نے فرمایا مزاربت ہوگی، پیسہ تیرا، تاجر میں بن کے کماؤں گا، اور جو منافع ہوگا وہ ہم میں تقسیم ہوگا۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے۔ حضرت خدیجہ نے مال تجارت ساتھ اپنا غلام میسرہ ان کو دیا اور پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نگرانی میں قافلہ بھیجا۔ پہلے ہی سنا ہوا تھا بڑے امین ہیں، بڑے دیانتدار ہیں۔ جب یہ قافلہ ملک شام میں پہنچا، ایک راہب کا گرجا تھا، اس کی خانقاہ تھی، اس کے باہر ایک بہت بڑا درخت تھا۔ اس درخت کے نیچے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آرام کیا۔ اس گرجے اور اس خانقاہ کا راہب، اس کا نام تھا نستور۔ کچھ کتابوں میں نستورہ آیا ہے، کچھ میں نستور آیا ہے۔ وہ باہر نکلا، اس نے میسرہ کو بلایا، میسرہ کو بلا کے پوچھتا ہے وہ جو درخت کے نیچے بندہ لیٹا ہوا ہے وہ کون ہے؟ میں نے کچھ محسوس کیا ہے، وہ کون ہے؟ یہ عیسائیوں کا پادری تھا، اس کا نام نستورہ تھا۔ میسرہ سے پوچھا یہ کون ہے؟ میسرہ نے کہا یہ بڑے صالح شخصیت ہے، بہت نیک آدمی ہے، بڑا امانتدار، بڑا دیانتدار، یہ مکے کا مشہور دیانتدار ہے۔ اس نے پوچھا اے میسرہ مجھے بتاؤ ان کی آنکھوں میں سرخی کے ڈورے ہیں؟ اس نے کہا سرخی تو ہر وقت رہتی ہے آنکھوں میں۔ اب وہ راہب بولا نستورہ، اس نے کہا پھر یہ وہی ہے، یہ وہی ہے۔ میسرہ نے کہا کہ کون؟ اس نے کہا ہماری کتابوں میں جس کا ذکر آیا ہے ساری نشانیاں اس میں پائی جاتی ہیں، یہی وہ شخصیت ہے جو آخری نبی بن کر مبعوث ہوگا۔ اس کا نام محمد تو نہیں ہے؟ اس نے کہا نام محمد ہے۔ حضرات محترم میسرہ نے یہ واپسی پہ سارا واقعہ حضرت خدیجہ کی خدمت میں عرض کیا، اور جب یہ قافلہ تجارت کر کے واپس لوٹا تو کیا ہوا؟ جب یہ قافلہ واپس لوٹا،
ڈبل منافع ڈبل منافع۔ جب خدیجہ نے دیکھا آج تک کوئی قافلہ اتنا منافع لے کے نہیں آیا، اتنا امانت دار بھی ہے، میسرہ کو بلایا، میسرہ کو کہا راستے کی حالات و واقعات بتاؤ، اس نے بتائے۔ حضرت خدیجہ بڑی متاثر ہوئی، رات کو سوئی، خواب آیا، خواب میں دیکھا کہ آسمان سے سورج نیچے اترا، ان کی گود میں آیا، پھر وہ سورج کی روشنی مکے کے ایک ایک گھر میں ہو گئی۔ صبح اٹھی، ورقہ بن نوفل جو کہ انجیل کا بہت بڑا عالم تھا، حضرت خدیجہ کا چچا زاد بھائی تھا، اس کے پاس گئیں کہ مجھے یہ خواب آیا ہے، اس کی تعبیر۔ اس نے کہا مبارک ہو، تیری شادی اس شخصیت سے ہوگی جو نبی آخر الزماں ہوگا۔ لیکن ابھی تک محمد مصطفیٰ نے نبوت کا اعلان نہیں کیا، ابھی عمر 25 سال ہے، خدیجہ کی عمر 40 سال ہے۔ خدیجہ نے سہیلی کو بلایا، سہیلی کا نام ہے نفیسہ، نفیسہ کو کہا جاؤ محمد عربی کی بارگاہ میں میرے لیے رشتے کا پیغام لے کے جاؤ۔ حضور کی بارگاہ میں خدیجہ کی سہیلی نفیسہ پیغام لے کے آئی۔ حضور نے فرمایا چچا ابو طالب سے پوچھوں گا۔ چچا ابو طالب کی خدمت میں یہ بات سنا دی۔ حضرت ابو طالب نے فرمایا کہ تم بھی ہاشمی خاندان ہو، قریش سے ہو، وہ بھی قریش کا خاندان ہے، مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے، عورت بھی اچھی ہے، نیک ہے، پارسا ہے، طاہرہ کے لقب سے مشہور ہے، لہذا ہمیں یہ رشتہ قبول ہے۔ المختصر ٹائم اتنا نہیں، رشتہ قبول ہو گیا، شادی کا دن مقرر ہو گیا۔ حضرت خدیجہ کا یہ خواب اب پورا ہونے کا وقت آ گیا، جب نکاح کی محفل سادگی کے ساتھ ہوئی، لیکن ایڈی بھی سادگی نہیں جڈی رکنے والے بنائی ہوئی۔ اکمار دیواری آوے 5,000 لکھ لو، اگلے دڑے چاندی دا حساب لایا تے جڑی موجودہ چاندی 2 تولے 6 ماشے چاندی بندی اکمار گھٹ تو گھٹ شریع والے نال او دی قیمت میں پوچھی سنیارے کولو تے او بنی 26,500۔ فوراً ہی دوجے دوں ایک نکاح آ گیا، انہاں پوچھا اکمار، میں کہ گھٹ تو گھٹ 26,000۔ انہاں کہا اتنے ہیں کوئی نہ، میں کہ 10 لکھ لو، 16 غیر معجل کر لو، کام تے شریع ہوئے نا۔ دوجہ میں کیا بیوی دی مرضی ہے، دلہنے دی بیوی جدو گھر ٹور جانا ہے وہ معاف کر دے وے تے شریعت بھی معاف کر دی، لہذا پہلا جڑا آواز ہے وہ تے شریعت دے مطابق ہوئے، اگو دلہن دی اپنی مرضی، معاف بشک سارا کر چڑھے، اسی کچھ نہیں کہندے۔ لیکن بہرحال حق مار کتنا ہوا؟ حضور نبی کریم نے 20 اونٹ، ایک اونٹ دی قیمت آج کڈو، 20 اونٹ حق مار ادا کیا۔ حضور نے بتایا اب تم بھی خاندان علیت خاندان، میرا بھی کوئی نکاح نہیں۔ اور ایک روایت ہوندی ہے بھی جناب 20 اونٹ، اور ایک روایت ہوندی ہے بھی جناب 500 طلائی درم، سونے دا درم سی تے 500 اس زمانے 500 سونے دے درم، یہ دو ہی روایت، 500 سونے دا درم۔ حضرت خدیجہ نال نکاح میرے محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پڑھیا کہیں، خطبہ نکاح ابو طالب نے پڑھیا، آپ دے چچا ابو طالب۔ خطبہ کی سی؟ خطبہ بھی میں سناواں جڑا ابو طالب نے میرے نبی دے نکاح تے پڑھیا، الحمدللہ الذی جعلنا من ذریۃ ابراہیم وزار اسماعیل وداد ماد مدر وجعلنا خدات بیتی وسواس خدمہی وسواس حرمہی وجعل لنا بیتا ماجوبا وحرما آمنا وجعلنا الحکام علی الناس۔ سب تعریفیں اس اللہ کے لیے جس نے ہمیں حضرت ابراہیم کی اولاد سے، حضرت اسماعیل کی کھیتی سے، ماد کی نسل سے، مدر کے اصل سے پیدا کیا، ہمیں اپنے گھر کا پاسبان بنایا، ہم نے اپنے حرم کا منتظم مقرر کیا، ایک ایسا گھر جس کا حج کیا جاتا ہے اور ایسا حرم بخشا جو
جہاں امن میسر آتا ہے، نیز ہمیں لوگوں کا حکمران فرمایا۔ بھائی ورقہ بن نوفل انہوں نے بھی خطبہ دیا۔ ان کے خطبے کے بعد حضرت خدیجہ کا چچا تھا، حضرت خدیجہ کے چچا نے بھی خطبہ دیا۔ یہ خطبے 3 ہوئے حضور کے نکاح کے موقع پر، اور میرے نبی نے گھر واپس آ کے خدیجہ کی ڈولی گھر لے آئے، 2 اونٹنیاں ذبح کر کے ولیمہ کیا۔ اس واسطے برات بن دو کوئی فائدہ نہیں۔ وہ ہندو ٹر گئے جنہاں دی یہ رسم آئی، مہندی بن دو۔ 2 چیزاں رکھو، ایک حق مار شری رکھو، بیوی دا حق ہے، وہ اپنا پیکا، اپنے بھائی، اپنیاں بہنا، اپنا گھر سارا کچھ چھڈ کے تے خامن دے نام لاؤندی ہے، تے اوتھے کنجوسی نہ کرو، جڑا شری حق مارے ہو دیو گھٹ تو گھٹ ہو۔ تے دوجا ولیمہ میرے نبی دی سنت ہے۔ اے 2 کام شادیاں کر چھڈو تو میں راضی بازی ڈاڈے تے ہاتھ جوڑنا۔ جمعے دا مجمع رمضان المبارک ہے، برات بن دیو تے مہندی بن دیو، اے دا کوئی فائدہ نہیں۔ اے فضول رسم ہے، اے ہندوؤں دی رسم ہے۔ برات بنو، صرف 10 بندے لگے جان، جا کے دلہن نو لے کے آ جان تے دوجے دیوں جی اپنا قد بھی کھانا ہے، اپنا آپ بھی کھانا ہے، تو اگلے دیوں بے شک ولیمہ گج بج کے کرو، بٹیرے بنا، مٹن بنا، جو مرضی کرو، او سنت ہے۔ ولیمہ اور حق مار اے دیتے پیچھے نہ ہٹو۔ شادی انشاءاللہ برکتاں ہوسن۔ پھر حضرت امام بخاری روایت کر دن کہ حضرت عائشہ صدیقہ فرمانیاں کہ میں ہن شارٹ کرن لگا، گل ہم ہو گیا، ٹائم ختم ہو گیا۔ حضرت عائشہ فرمانیاں میری شادی جدو حضور نال ہوئی، حضرت خدیجہ دا انتقال ہو گیا ہی، لیکن مینوں عورتاں چو سب نالوں زیادہ جدے تے رشک آیا وہ خدیجہ ہے۔ میں چاہندی آئی کہ حضور جی میں خدیجہ نال پیار کردن میرے نال بھی کرن۔ پوچھا جناب کیویں؟ انہاں کہ ایک بڈھی عورت آئی پیغمبر دے گھر تے حضور نو پتہ لگا مکیوں آئی ہے، حضور بہ گئے، انہوں بڑا کے بڑیاں پیار دیاں گلاں کیتیاں، بڑا پوچھیا کہ ساڈی تے ہجرت ہو گئی ہے، ہجرت تو بعد من تہاڈا کی حال ہویا، فلانا کیسا سی، فلانا کیسا، فلانا کیسا۔ جدو عورت ٹر گئی تو میں عرض کیتا سونیا اے بڈھی مائی بڑا کوئی بڑی اپنائیت نال تساں گلاں کیتیاں نے دے نال۔ فرمایا تینوں نہیں پتہ اے میری خدیجہ دی سہیلی آئی۔ آئے ہائے ہائے۔ حضرت ام المومنین سید عائشہ صدیقہ فرمانیاں مدینے دے اندر گھر وچ جدوں بھی کوئی حضور جانور ذبح کردے سن تے چون چون کے جڑیاں حضرت خدیجہ دیاں سہیلیاں نے اودے گوشت گلدے آن۔ میں ایک دیوں آکھیا کہ تسی بڑا پیار کردے ہو، حالانکہ رب نے تانوں میرے جیسی کماری بیوی دتی ہے، او تے کماری بھی نان بڈھی آن، انہاں دی عمر 40 سال آئی، تہاڈی عمر 25 سال آئی، ہن تہاڈیاں 11 بیویاں۔ پیغمبر رو پے تے پیغمبر نے فرمایا عائشہ جدوں ساری دنیا میں جھٹلا رہی آئی، خدیجہ میری تصدیق کر رہی آئی۔ جدوں ساری دنیا نہ پتہ میں کون ہاں، خدیجہ میرے نال کھلو کے نماز پڑھ رہی آئی۔ خدیجہ دے ماں سارا کچھ مال تے جو کچھ اس نے لے آندا میرے قدماں تے نچھاور کر دیتا۔ مینوں ایک باری فرماندے نے خدیجہ دی بہن حضرت ابو حالہ ام حالہ انہاں دے گھر آئیاں، حضور دی بارگاہ تے بولیاں تے حضور نے کان چاہے تے حضور دی اکھاں چتھرو آ گئے۔ میں پوچھا حضور کیوں؟ انہاں فرمایا اے خدیجہ دی بہنے دی آواز سگمی خدیجہ ورگی۔ حضرت ام المومنین حضرت خدیجہ جلے بیمار ہوئیاں تے فاطمہ الزہرا حضور دی بارگاہ عرض کیتا یا رسول اللہ ایک گل کرنی آئی، ہمت نہیں پوندی میں گل کراں تہاڈے نال۔ اپنی بیٹی فاطمہ نے گلیا میں فاطمہ نال کرساں، فاطمہ تہاڈے نال کرسی۔ انہاں فرمایا ٹھیک ہے۔ میرے نبی نے فاطمہ نو فرمایا جا مئو دی گل سن۔ حضرت فاطمہ خدیجہ دے کول آئیاں، پوچھیا اماں جی کی ہے؟ آپ نے فرمایا ایک گزارش ہے، اپنے باپ دی بارگاہ عرض کر، دو جہاں دے سردار دی بارگاہ عرض کر کہ میں چاہنی ہاں میرا ہن وقت آخری آ گیا ہے، میرے جدو کفن دا وقت آوے تے جڑی چادر وہی اترنے دے وقت تسی لیندے ہو۔ اگر میں ہمت نہیں تہاڈے سامنے گل کرنے دی، اگر مناسب ہوئے اس چادر نال
خدیجہ دا کفن دے چھڑو۔ سیدہ فاطمہ زہرا نے مصطفیٰ دی بارگاہ عرض کیتا، میرے نبی نے مسکرا کے فرمایا تو انج کرے چادر ہونی لے جا اپنی ماں خدیجہ نو دے، اجے گل ہو ہی رہی ہے۔ جبریل عرشاں تو نازل ہویا، اللہ فرمایا اے محبوب خدیجہ ناک تو اپنی عرش دین تے قربان کیتی ہے تے لٹا کے میرے نبی دی خدمت کیتی ہے، ساری زندگی لٹا چھڑی ہے، تیرا کفن رب دے پیٹے جنت وچوں رب بھیجے گا۔ اس